السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیمیر۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی آج آخری پارٹ ہے بیانات کا، اسٹیٹمنٹ کا، کیونکہ 83 تک میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ٹوٹل جو پیراگراف ہیں وہ 96 ہیں۔ تو 84 میں جناب ان تمام باتوں سے پردہ ہٹایا گیا ہے اور حقائق بتائے گئے ہیں معزز عدلیہ کو کہ آپ کو یاد ہے کہ شیلٹر ہوم میں کراچی میں بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی، اس کا بیان تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جناب وہ اپنی مرضی سے گئی اور جناب اس نے شادی کی، اور اس پر جو یوٹیوبر نے بڑا دھمال ڈالا تھا کہ جی یہ ایک اور سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ اب ان کے لیے بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ پیراگراف 84 اور 85 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں دعا ہزارہ نے بیان میں لکھا ہے کہ یہ تمام بیانات میں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے دیے، کیونکہ انہوں نے جس طرح میرا برین واش کیا ہوا تھا کہ تمہیں مار دیں گے اور اس طرح کر کے تم پہ ظلم و ستم کیا جائے گا اور تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا، تو یہ تمام چیزیں وہی جو ہم لوگ کہتے تھے کہ بچی جو ہے وہ دعا زہرا جو ہے وہ ٹروما میں ہے جس کی وجہ سے اس کو نکلنے میں کچھ وقت لگے گا، تو یہ تمام ٹائم ڈیوریشن وہی تھا جس میں اس کو واپس آنا تھا اپنی جگہ پر۔ اور وہ جتنے انہوں نے خوف اس کے دماغ میں ڈالے ہوئے تھے، وہ چاہے یوٹیوبرز تھے، وہ چاہے دوسرے اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، تو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے لازمی سی بات ہے ایک اچھے بھلے انسان کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے، تو یہ تو خیر بہت ہی اس کی چھوٹی عمر ہے۔ شیلٹر ہوم میں جو کراچی میں بیان لیا گیا اس میں بھی دعا زارہ نے یہی کہا کہ نہ اس کو پڑھ کے سنایا گیا، لیکن پھر بھی اس نے وہاں سائن کر دیے۔ اچھا، ان جو آگے بیانات ہیں ان میں تمام وہ چیزیں کہاں ایف آئی آر ہوئی اور کس طرح جو ہے شیلٹر ہوم میں جو ہے وہ آتے رہے ہیں، عدالت کی طرف سے جو ٹیم آتی تھی ان کی ملاقات کا احوال بتایا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ اس نے واپس جانے کا جو ہے وہ خواہش ظاہر کی ہے اور بڑے اچھے انہوں نے جتنا عدالتی ریکارڈ بنا اس کے مطابق دعا زہرا جو ہے وہ بہت خوش ہے کہ وہ اپنے والدین سے اب ملنے جا رہی ہے اور اب اگلی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی طرح گزارے گی۔ تو وہ جتنے لوگ بھی وزٹ کرنے آتے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ تمام باتیں جو دعا زہرا نے ان کو بتائیں۔ اب اس کے بعد فائنل اس کے بعد گراؤنڈز آتی ہیں۔ یہ جو مین مقصد ہے کیس کا اس کے اوپر اس کی گراؤنڈز میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور اس میں واضح طور پہ دعا زہرا نے لکھا ہے کہ نکاح جو ہے وہ دباؤ کے تحت جو ہے اس سے نکاح کروایا گیا، اس کے دستخط لیے گئے، خالی جو کاغذات تھے ان پہ دستخط لیے گئے اور اس کی نکاح میں بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی، تو انہوں نے زور زبردستی کر کے جو ہے یہ نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد اور مزید اس کے اندر جو چیزیں اس نے واضح کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ جب نکاح نہیں ہوا تو ظہیر نے جو بھی اس کے ساتھ کام کیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور غیر شرعی ہے۔ اس کے بعد معزز عدالت کو یہ بھی دعا نے بتایا کہ یہ نکاح کہیں پر بھی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور اس کی کسی جگہ پر بھی مطلب اندراج نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد شرعی عدالت کے حوالے سے بہت سی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں اور بہت سی ججمنٹس بتائی گئی ہیں، بہت سی نظیریں دی گئی ہیں کہ فلاں وقت میں یہ ہوا، اس طرح کر کے یہ 96 تک جو ہے وہ پیراگراف اس کے بنتے ہیں۔ جب یہ کوئی بھی بیان ختم ہوتا ہے تو جو کنکلوڈ کیا جاتا ہے اس میں دعا زہرا نے یہ تمام باتیں کی ہیں کہ دعا زہرا یہ امید کرتی ہے کہ اسے انصاف ملے گا۔ اس نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ معزز عدالت جو ہے اس نکاح نامے کو کالعدم قرار دے، اور کیونکہ یہ ایک خوف دباؤ کے تحت جو ہے مجھ سے کروایا گیا ہے۔ دوسرے میں اس نے کہا ہے کہ اس کی بالکل بھی رضامندی نہیں تھی نکاح کے لیے، اور جناب انہوں نے جو بھی کام کیا ہے نکاح کے بعد، جس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم شرعی طور پہ جو ہے یہ ظہیر تمہارا خامد ہے، اور جو کچھ بھی یہ بدکاری کرتا رہا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی اس شخص سے لیا جائے۔ اور دعا زہرا نے التجا کی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، ملوث ہیں اور عدالت کو بے وقوف بناتے رہے ہیں اور ہماری بدنامی کا باعث بنے ہیں، میرے والد کی، اور جنہوں نے جھوٹے انٹرویوز کرائے ہیں، جنہوں نے دستخط لیے ہیں، جنہوں نے تضلیل کی ہے، ان تمام لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔
اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اس کا برین واش کرتے رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ لاہور میں تھی تو تب بھی اس کو شیلٹر ہوم میں جو لوگ ملنے گئے تھے ادھر بھی اس کا برین واش کیا گیا. پھر یہ لاہور سے کراچی جب آئی ہے تو رستے میں سندھ پولیس بھی جو باتیں اس کے ساتھ کرتی رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد آئی او کا جو کردار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس کیس میں جو تبدیل بھی شوکت شاہانی صاحب کو کر دیا گیا. تو یہ تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے ذمہ داری سے کام نہیں کیا اور ہر طریقے سے کوشش کی ہے کہ ظہیر کو یا اس گروپ کو جو ہے اس گروہ کو جو ہے وہ بچایا جائے. تو وہ تمام لوگ ان کے نام شامل ہیں. اور اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت زبردست جبران ناصر نے جو ہے وہ ان پہ کیس کیا ہے اور اس میں سے مزید جو ہے وہ آگے 10 کیسز اور تیار ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے نام اس میں شامل ہیں. میں نے بتایا تھا یہ ایک بیج بویا گیا ہے جہاں سے مزید کیسز اور نکلیں گے اور نکلے ہیں. وہ عید کی وجہ سے تھوڑا کام ڈیلے ہوا. وہ آج شام تک انشاءاللہ مجھے رپورٹ مل جائے گی یا صبح تک انشاءاللہ مل جائے گی. تو باقی ریڈی نے 27 اور 28 تاریخ میں نے آپ کو بتایا بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. اور بس دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے وہ جناب انجام تک پہنچے اور اللہ کامیابی دے تمام پاکستان کے لوگوں کو. تمام والدین جو ہیں ان کے لیے کامیابی ہوگی جب یہ ایک ایک سے گن کے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا کہ بھائی تم نے کیا مذاق بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا پر اور کس طرح جو ہے والدین کی تم لوگوں نے تذلیل کی ہے. اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں. تو یہ تھی میری ایک میرے اوپر فرض تھا, میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ یہ بیان میں نے آپ تک پہنچانا تھا. اور میرے خیال سے یہ 12 پارٹس اس کے بنے ہیں. اور جب بھی مجھے وقت ملا تو ایک ویڈیو طویل جو ہے پارٹ 1 سے لے کے آخر تک انشاءاللہ ان کو میں مرج کر دوں گا. وہ تقریباً میرے خیال سے ہو سکتا ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کی بنے. تو اس میں آپ کو ایک ایک پیراگراف جو ہے وہ ساتھ ہی سننے کو مل جائے گا. بلکہ ایک اور گڈ نیوز ہے انشاءاللہ, وہ جب تک شام کو کنفرم نہیں ہوتی میرے پاس تو میں آپ کو ابھی وہ نہیں دے سکتا. باقی ابھی بھی بھائیوں کے اور بہنوں کے آتے ہیں کہ یہ یوٹیوبر دیکھیں کتنی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کرنے نہیں, یہ ہمارے فیور میں آ رہی ہے ہر چیز. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو باتیں کی اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیں تو اس کی سنیپ شاٹ بھی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے اور عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. اور جو بھی یہ ویڈیو اب کر رہے ہیں, جو بھی لائیو کر رہے ہیں, اس میں جو کچھ بھی یہ بول رہے ہیں وہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں اب یہ منہ کھولیں اپنا اور پھر انشاءاللہ دمادم مست کلندر تو ہو کے ہی رہے گا. کیونکہ یہ واحد کیس ہے پاکستان کا میرے خیال سے اس حوالے سے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیں اور جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ اس حوالے سے آتی ہے سامنے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. 7 مہینے میرے کلائنٹ مہدی کاظمی صاحب, ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی, ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں, یہ 7 مہینے ان کی زندگی تو کوئی لوٹا نہیں سکتا. ایک کرب سے گزرے ہیں, ایک جب سے گزرے ہیں, اور میرے خیال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کو اغوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد مزید جو اس میں offences کیس کے اندر ہیں. ہمارے نظام کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے. یہ 7 مہینے کے بجائے 7 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا. ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈکلیئر کیا ہے جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج, تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی, جوڈیشلی بھی, لیجسلیٹیولی بھی, کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے. اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے, تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے. تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو, ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, بطور معاشرہ ہمیں بھی باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی.
اب یہ دیکھیے جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو لکھ دے کے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کر لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا۔ تو میں تو اپنے بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں۔ تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے، میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے، اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں۔ اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے، شخصیت کے طور پہ ہے، وہ اس کی پوری ہو، والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے رہے ہیں۔ فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے۔ ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے، اور ہمیں ڈائریکشنز ہے کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے۔ اور کبھی کسی بھی وجہ سے، ریلیجس ریزنز کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے، یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونیٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا۔ بٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچی فی الحال 14 سال کے لیے ہے، کہ جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں یہ صرف تب تک کے لیے جب تک کہ وہ 18 کی نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہے۔ جب تک وہ مائنر ہے تو ایک طریقے سے فی الحال کورٹ اور والدین اس کی کسٹڈی شیئر کر رہے ہیں، چونکہ اس کی پرماننٹ کسٹڈی کا فیصلہ ابھی بھی فیملی کو